السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ تو اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے جنون یارم 11ویں قسط کا پارٹ 1 تحریر عریشہ۔ روح کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ خضر خود اسے گھر چھوڑ کر اسے آرام کرنے کے لیے کہتا، اسے اندر جانے کا کہہ چکا تھا۔ روح کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ خضر خود اسے گھر چھوڑ کر اسے آرام کرنے کے لیے کہتا، اسے اندر جانے کا کہہ چکا تھا، اور جب تک وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے دروازے کو اندر سے بند نہ کر گئی وہ وہاں سے ہٹا نہیں تھا۔ وہ گھر کے اندر آتی اپنی سیڑھیوں کی طرف چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جب اسے خضر کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ شونو باہر نہیں تھا، یعنی وہ ریام کے ساتھ تھا۔ یارم کا وہ روپ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یارم نے اس کے سامنے ایک آدمی کا بازو اکھاڑ دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اس کا جبڑا تک توڑ چکا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کیا کرنے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے ان لوگوں سے خوف نہیں آیا تھا، اسے اپنے یارم سے ڈر لگ رہا تھا۔ یارم کا یہ روپ اس کے لیے ہمیشہ ہی ایک امتحان بن جاتا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے خیام کو ریام کے قریب لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ شونو اوپر بیڈ پر ریام کے سرہانے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ خیام کا ہاتھ ریام کی ٹمی پر تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر پرسکون ہوتی خود منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے جاتی یا پھر خیام کے کسی سوال کا جواب دے پاتی۔ تو فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو شونو بھی شاید سو رہا تھا، جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے یارم کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ صرف 2 منٹ کے لیے گھر سے نکلی تھی تو یہ حادثہ ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس دنیا میں یارم کے کتنے دشمن ہیں۔ قدم قدم پر اس کے دشمن اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے یارم کے لیے امتحان بنا سکتی تھی؟ یقیناً یارم کو پتہ تھا وہ گھر سے نہیں نکلے گی، اور ویسے بھی اس میں اتنی ہمت ہی کہاں ہوتی تھی کہ وہ گھر سے نکل پاتی۔ وہ پہلی دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی اور اتنا بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی گھر سے باہر جا پائے۔ وہ ایک ہی دفعہ میں سمجھ گئی تھی
کہ اس کی سب سے مضبوط پناہ گاہ اس کے یارم کی دی ہوئی یہ چھت تھی۔ یارم کا ہونا اس کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی، کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، بس ایک قدم باہر نکال کر وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ نیند تو اسے آنی نہیں تھی، بس وہ یارم کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو ڈیول، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ تمہیں ان سب لوگوں کے بارے میں جاننا ہے نا جو میرے اس کام میں میرے ساتھ ہیں، میں تمہیں سب کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہاں ڈیول، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو، صرف ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، صرف اور صرف ایک دفعہ، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ ڈیول اسے ٹارچر روم میں لے کر واپس آ گیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے کھلنے کی وجہ سے خون کی گندی بدبو اس کی نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ یارم پر تو جیسے کوئی اثر نہ ہوا، لیکن ازمیر احمد کو اپنے سامنے زمین و آسمان گھومتا ہوا نظر آیا۔ وہ اسے گھسیٹ کر واپس زمین پر پھینکتا کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا ہو۔ اس کا اس طرح سے کرسی پر گرنا اسے جیسے موقع دے گیا تھا۔ اس نے غور سے یارم کو دیکھا تھا، وہ کرسی پر بے سدھ پڑا تھا۔ ہاں، اسے موقع مل گیا تھا اپنی زندگی کو بچانے کا، وہ یہ موقع گنوا نہیں سکتا تھا۔ اس نے سامنے لگے ہتھیار کی طرف نظریں گھمائی تھیں، وہاں بہت سارے بلیڈز تھے، ہر ڈیزائن کے، ہر ویرائٹی کے۔ اس نے ساتھ میں لگی چھریوں اور پستولوں پر بھی نگاہ گھمائی تھی، لیکن وہاں تک جا کر اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ موقع اسے دوبارہ نہیں ملنا تھا۔ اس نے وہیں یارم کے ٹیبل کے سامنے پڑی اس کی سونے کی بندوق پر نگاہ ڈالی تھی، اور تیزی سے بندوق کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے اس نے چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید وہ بندوق جام تھی جو چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک منٹ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بندوق لاکڈ ہے۔ کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹس پر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سمجھ پاتا، اس نے ڈیول کو اپنی طرف دیکھتے پایا تھا۔ اس کا دل ایک دفعہ پھر سے سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا، جبکہ وہ نا امیدی سے سر ہلاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ لائک سیریسلی ازمیر، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے قدم پیچھے کی طرف اٹھانا چاہے تھے۔ ازمیر، کیا بے وقوفیاں کر رہے ہو؟ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم یہاں ڈیول کے ٹارچر روم میں آ کر
زندہ بچ جاؤ گے؟ تمہیں سچ میں لگتا ہے ایسا ممکن ہے؟ کم آن ازمیر، یہاں سے آج تک کوئی زندہ بچ کر نہیں گیا۔ میں نے کبھی کسی کو جانے ہی نہیں دیا۔ آج تک جس نے اس کمرے کو دیکھا ہے، اس کی آخری منزل ہی قبر ہے۔ تم اندازہ تو لگا ہی سکتے ہو، تمہاری منزل بھی تمہارے بے حد قریب ہے۔ کیوں اپنی موت کو مشکل بنا رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہیں دردناک موت دیتے ہوئے مزہ آئے گا؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تمہیں غلط ہرگز نہیں لگتا۔ ہاں، مجھے بہت مزہ آئے گا، لیکن فی الحال میں اس انسان کو فرصت سے مارنا چاہتا ہوں۔ چلو، کیا یاد کرو گے؟ میں تمہیں زندگی کے کچھ اور پل دیتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ۔ جب تک وہ لوگ آتے ہیں تب تک میں آرام سے، سکون سے تمہیں ماروں گا۔ وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہتا دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ ازمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرے۔ اپنے آپ کو ہر طرح سے بے بس محسوس کرتے ہوئے وہ ایک کونے میں آرام سے بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ہاں، اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈیول کو دیکھا تھا۔ وہ اس آدمی کی ٹانگ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتا اپنے سارے بلیڈز چیک کر رہا تھا۔ پھر اس نے سارے بلیڈز ایک طرف پھینکے اور نئے بلیڈز کے پیکٹ سے بلیڈز نکالنے لگا۔ ازمیر، میرے دوست، پلیز ہیلپ می۔ یہ بازو اٹھا کر ایک طرف کر دو۔ اس ہاتھ نے میری روح پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس ہاتھ کو میں الگ سزا دوں گا۔ وہ اسے پکارتے ہوئے بولا تو وہ الرٹ ہوتا، کانپتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس آدمی کا بازو اٹھا کر ٹیبل پر بے حد احتیاط سے رکھ چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اب تم ریسٹ کرو، بیٹھ جاؤ۔ میں تھوڑی دیر میں فارغ ہو کر تم سے بات کرتا ہوں۔ یارم مسکرا کر کہتا، ایک دفعہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خون کی لہریں ایک دفعہ پھر سے بہہ نکلی تھیں۔ وہ جس طریقے سے کانپ رہا تھا، اس سے زیادہ برداشت کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہونے لگا۔ دل میں اٹھتا درد اس کے دماغ کو جھنجھوڑنے لگا تھا۔ اس کے سر میں اچانک سے درد اٹھنے لگا تھا۔ یارم ایک نظر اسے دیکھتا ہلکا سا مسکرا کر پھر سے اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے ڈیول فرصت سے اس آدمی کی حالت خراب کر رہا تھا۔ ایک ایک کرتا وہ اس کے جسم کی کئی بوٹیاں بنا چکا تھا۔
جبکہ ازمیر سے مزید برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اپنے سر پر میں اٹھتے درد پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتا چیخ اٹھا تھا۔ اسے برداشت کہتے ہیں ازمیر، مجھے تمہاری برداشت پر حیرت ہے، لیکن دیکھو اب تمہارا دماغ مزید یہ سب کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مزید 3 منٹ میں تمہارے دماغ کی نس پھٹ جائے گی، پھر تم پاگل ہو گئے یا جان سے جاؤ گے، میں نہیں جانتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اس دنیا میں پاگل کر کے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ پاگل انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مجھے تم سے کوئی انفارمیشن نہیں چاہیے، کیونکہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں تم پر ہوم ورک کر رہا تھا، تم سے کئی طرح کی انفارمیشن حاصل کرنا میری خواہش نہیں ہے۔ ہاں لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھیوں کو تم سے زیادہ عبرت ناک موت ہوگی۔ وہ پرسکون انداز میں کہتا ایک دفعہ پھر سے اس کے سامنے موت کا کھیل شروع کر چکا تھا، جسے برداشت کرنا سچ میں ازمیر کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ پورے 3 منٹ کے بعد اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر یارم نے اپنا کام جاری رکھا تھا، اس آدمی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر اس کی لاش کے سارے ٹکڑوں کو الگ کرتے ہوئے۔ اس نے اس کے بازو کو پکڑا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی، عجیب سی جنونیت تھی۔ وہ اس ہاتھ کو اتنی نفرت سے دیکھ رہا تھا جتنی نفرت شاید اس نے زندگی میں کبھی کسی سے نہیں کی ہوگی۔ اس نے ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے اپنے بلیڈز کی مدد سے بالکل چھوٹے چھوٹے پیس اس کے بازو کے کاٹے تھے، اور پھر اس کے ہاتھ پر آتے ہوئے اس نے کسی وحشی درندے کی طرح اس کے ہاتھ پر کٹس لگائے۔ اس کی انگلیاں بالکل سانپ کی مانند اس کے ہاتھ پر چل رہی تھیں، بلیڈز کی لکیریں بالکل سرخ تھیں، لیکن اس کا ہاتھ پہلے ہی خون سے رنگا ہوا تھا۔ تو ڈیول کو اس کے ہاتھ پر کسی طرح کی سرخ لکیر محسوس نہ ہوئی تو پاس پڑے پانی کے جگ کو اپنے قریب کھینچے اس نے اس کے ہاتھ کو پانی میں ڈبو کر صاف کرتے واپس باہر نکالا تھا۔ جب اسے اپنے پیچھے ازمیر کے گرنے کی آواز سنائی دی، وہ اپنے سر کو تھامتے ہوئے چیختا کبھی ایک کونے سے ٹکر مار رہا تھا تو کبھی دوسرے کونے سے، اور پھر ٹنگ آ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے اٹھا تھا اپنی جگہ سے اور ایک دفعہ پھر سے گر گیا۔ ازمیر، ڈسٹرب مت کرو، وہ چلایا تو ازمیر اچانک خوفزدہ ہوتا کونے سے لگتا وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جبکہ دل دھڑکنا چھوڑ چکا تھا۔
وہ اسے دیکھے بغیر اپنے کام میں مصروف تھا۔ ہاتھ کچھ حد تک صاف ہوا تو وہ پرسکون انداز میں اس کے ہاتھ سے ناخن اکھاڑنے لگا تھا جب خضر اور شارف اندر داخل ہوئے۔ کتنی دیر لگا تم لوگوں نے آنے میں؟ اضمیر کے تو دماغ کی نس پھٹ گئی ہے، جلدی نہیں آ سکتے تھے؟ تم لوگ کتنے نکمے ہو۔ خیر، اس کی لاش اٹھاؤ یہاں سے اور یہ سارا کچرا بھی اٹھاؤ، اس کو الگ کرنا، ابھی اس کے ساتھ میرا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ وہ ہاتھ کو سائیڈ پر پڑے گوشت کے ڈھیر پر پھینکتے ہوئے بولا تو ان دونوں نے حیرت سے اس ڈھیر کی طرف دیکھا تھا۔ باقیوں کی بنسبت وہاں کے پیس بے حد چھوٹے تھے، جبکہ وہاں موجود لوگوں کی حالت دیکھ کر شارف اور خضر کو بھی پسینہ آ گیا تھا۔ اور باہر جو کھڑا ہے انسپکٹر، اس کا کیا کرنا ہے ڈیول؟ وہ ہم اسے زبردستی اپنے ساتھ اٹھا کر لائے ہیں۔ نیند میں تھا بیچارہ، ہم نے لحاظ نہیں کیا، گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا۔ شرٹ پہننے کا موقع بھی نہیں ملا بیچارے کو، ابھی اندر آنے سے انکار کر رہا ہے، وہیں باہر بیٹھ گیا ہے۔ اگر تم اجازت دو تو اسے اندر بلا لیں؟ شارف نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ یارم نے اسے صفائی کے لیے اسپیشل ساتھ لانے کے لیے کہا ہے، شارف اس کے گھر میں گھس کر، اس کے بیڈ روم میں گھس کر، اسے ٹانگوں سے کھینچ کر ساتھ لے کر آیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے بدلہ لینے کا موقع ملا تھا جسے وہ ہرگز گنوانے والا نہیں تھا، اور اب تو اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ سارم کو فرش سے پوچھا لگوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں، بلاؤ اسے، صفائی کے لیے بلایا ہے۔ میں نے کتنا گند مچا ہوا ہے، تم دونوں اکیلے کیسے کر پاؤ گے؟ وہ تم دونوں کی ہیلپ کرے گا، اور ویسے بھی ہم اس کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ وہ کبھی ہمارے کام نہیں آیا تو کم سے کم اس کام میں تو اسے ہماری مدد کرنی چاہیے۔ اس پورے آفس کی صفائی وہ کرے گا، تم اس کے سر پر نگران بن کر رہو گے۔ اس نے شارف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا تو شارف نے فوراً ہاں میں اپنے سر پر سلیوٹ کی طرح ہاتھ رکھا تھا۔ یہ موقع وہ گنوا دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ زندگی نے پہلی دفعہ اس کو ایسا کرنے کا موقع دیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ساری زندگی انسپکٹر سارم کو اس کمرے سے باہر نہ نکلنے دیتا، اور ویسے بھی وہ نکلنے نہیں دینے والا تھا جب تک یہ ٹارچر روم بالکل صاف نہ ہو جائے۔ تم اب کیا کرو گے؟ گھر جاؤ گے؟ خضر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، اور کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے ٹیبل پر دونوں ہاتھوں میں
اپنا چہرہ لیے چوکری مار کر بیٹھے۔ سارم کو دیکھا تھا۔ انسپکٹر سارم، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں صحیح سلامت زندہ واپس، بالکل تمہارے بیٹے کی طرح، تمہارے بیڈ روم میں چھوڑ کر آیا جائے، تو میرے یہاں واپس آنے سے پہلے یہ کمرہ اتنا صاف ہو جانا چاہیے کہ اس کے فرش میں تمہاری شکل دیکھ سکوں۔ وہ اس کے قریب کھڑا ہو کر بولا تھا، جبکہ اس کا یہ وحشی روپ دیکھ کر سارم کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ یارم وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارے روح، تم کب آئی گھر واپس؟ میں تو کافی دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی۔ مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی کہ آخر تم کہاں گئی، اور پھر یارم بھائی بھی ایسے گئے کہ لوٹ کر ہی نہیں آئے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اچانک سے کہاں چلی گئی تھی تم؟ خیام اس کے پاس آتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگی، جبکہ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اس کی فیملی کے بارے میں کچھ بتائے یا نہ بتائے۔ ہاں، لیکن وہ اس کی فیملی کو اس کے سامنے اچھا بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ آگے جا کر اس کی فیملی اس کے لیے کچھ بھی غلط پلان کر کے اسے پھنسا سکتی تھی۔ بہتر تھا کہ وہ اس کی فیملی کا ریئل فیس اسے دکھا دے۔ خیام، مجھے کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ تمہارے تایا نے مجھے کڈنیپ کیا تھا، اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے یارم کو بلیک میل کرنا چاہا تھا۔ وہ لوگ مجھے ایک عجیب سی جگہ پر لے کر گئے تھے۔ ایک اندھیرا کمرہ تھا۔ شکر ہے یارم وقت پر آ گئے، ورنہ پتہ نہیں وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے۔ پلیز تم محتاط رہنا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں، لیکن یہ حیرت تھی بے یقینی نہیں۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس کے تایا لوگ کتنے گرے ہوئے ہیں۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ان لوگوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو روح نے اسے ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یارم ٹائم سے وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن وہ لوگ عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی موم بناتے ہیں، یہاں تک کہ سارم کے بیٹے ریان کو ان لوگوں نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ ہمارے گھر کی بیسمنٹ میں وہ لوگ بہت عجیب طرح کے کام کرتے تھے، بہت گندی اسمیل آتی تھی، وہاں پر جن رہتا ہے، ایسا تایا ابو کہتے تھے۔ وہاں بہت خطرناک جن ہے جو بچوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو روح حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا اس چیز کے بارے میں وہ بھی کچھ جانتی تھی؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہیں نہیں پتہ روح، لیکن میں جانتی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ گندا سا جن منہ پر ماسک پہن کر بچوں پر کوئی وائٹ کلر کی چیز پھینکتا ہے۔ میں نے دیکھا تھا خود اپنی آنکھوں سے۔
لیکن تایا ابو نے کہا کہ وہ جن ہے، لیکن ایک جن میرے روم میں بھی آتا ہے، لیکن وہ اچھا جن ہے، وہ مجھے مارتا نہیں ہے، ڈراتا بھی نہیں ہے، وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے، مجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے، وہ بہت اچھا ہے مجھے، لیکن اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو روح حیرت سے اسے سنتی گئی تھی۔ اسے خیام کی فی الحال کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یارم گھر کے اندر داخل ہوا تو چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ حالت ایسی تھی کہ بس جو سامنے آیا وہ اسے فنا کر دے گا۔ فجر کی اذانیں ہونے والی تھی، لیکن ابھی پوری طرح روشنی نہیں ہوئی تھی۔ غصے میں اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دعا مانگ رہا تھا کہ روح ہرگز اس کے سامنے نہ آئے۔ وہ اس وقت نہ تو روح کو دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا، جبکہ اسے خود سے عجیب سی گندی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ الماری سے اپنے ایکسٹرا کپڑے نکالتے ہوئے وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ شاور لینے کے بعد وہ باہر نکلا تو روح اسے کمرے میں فرش صاف کرتی نظر آئی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے آئینے کے سامنے آ رکا تھا۔ دروازے کی آواز محسوس کر کے روح کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یارم آ چکا ہے۔ وہ خیام کو ریام کے پاس رہنے کا کہتی خود نیچے آ گئی تو اسے مین دروازے سے لے کر گیسٹ روم تک خون کے کئی دھبے نظر آئے تھے۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یارم نے اس انسان کو عبرتناک موت دی ہے۔ اس وقت اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن مجال تھی کہ وہ یارم کے خلاف کچھ بھی سوچ پاتی۔ وہ جلدی سے موپ لے کر آتی اس خون کے دھبوں کو صاف کرنے لگی تھی۔ اگر ریام یا خیام دیکھ لیتے تو یقیناً خوفزدہ ہو جاتے، اور فی الحال وہ اپنے بچے کے دماغ پر یارم کا کسی طرح کا خطرناک روپ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ ریام کو ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتی تھی جس میں اسے بہت ساری محنت کرنی تھی، لیکن وہ محنت کرنے کو تیار تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ ریام کے سامنے یارم کا یہ روپ نہیں لا سکتی تھی، اور اس عمر میں تو ہرگز نہیں۔ اس نے جلدی جلدی ساری جگہ صاف کرتے ہوئے واش روم سے نکلتے یارم کو دیکھا تھا، جو اسے پوری طرح سے نظر انداز کرتا آئینے کے سامنے جا رکا تھا
کیا وہ اس آدمی کو مار آیا تھا؟ اور اگر ہاں تو باقی لوگوں کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ وہ اس سے کچھ بھی پوچھ پاتی۔ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ یارم کچن کی طرف آتا اپنے لیے چائے بنانے لگا تھا، جبکہ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ اس طرح سے اسے نظر انداز کیوں کر رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا وہ ناراض تھا اس سے؟ یارم میں چائے بنا دیتی ہوں۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا تو وہ صرف ایک سرخ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھتا، اسے خاموش کر گیا تھا۔ روح ہاتھ آگے نہ بڑھا سکی۔ یارم آپ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے دور جانے کا، تو خوش ہو جاؤ۔ اب میں تمہیں خود سے اتنا دور کر دوں گا کہ تم چاہ کر بھی کبھی میرے قریب نہیں آ پاؤ گی۔ دور ہٹ جاؤ، ورنہ نہ تو تم میرے پاس آؤ گی اور نہ ہی مجھے چھوؤ گی، اور نہ ہی تم مجھے میرے یارم کہہ کر بلاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وحشت ناک انداز میں بولا تو روح حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یقیناً وہ اس سے اس طرح کی کسی بات کی امید نہیں کرتی تھی۔ وہ غصہ کرے گا، چلائے گا، اس کے گھر سے باہر نکل جانے پر اسے سزا دے گا، لیکن وہ اسے خود سے دور کر دے گا۔ یہ تو اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ یارم میں صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں باہر جا سکتی ہوں تم باہر چلی گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ باہر قدم قدم پر تمہارے یارم کے دشمن ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری سانسوں سے زیادہ اس دنیا میں دشمن پال رکھے ہیں میں نے۔ اتنے لمحات نہیں جیے ہوں گے تم نے جتنی میری جان کے پیاسے لوگ اس شہر میں گھوم رہے ہیں۔ تم باہر نکل گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میری کمزوری ہو۔ تم نے باہر قدم رکھا کیسے؟ کیوں کیا؟ تم سے یہ سب کچھ چھپا ہوا تھا؟ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ باہر کتنا خطرہ ہے؟ کیا تم اس سے پہلے ان سب کے انجام سے نہیں گزری؟ وہ ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کا انداز اتنا وحشت ناک تھا کہ روح سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کا دل اتنے زور سے کانپ رہا تھا جیسے ابھی بند ہو جائے گا، جبکہ یارم کی آنکھوں میں دیکھنا تو جیسے اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت اور درندگی تھی کہ لفظ تک اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ وہ بس اسے دیکھتے ہوئے کانپ رہی تھی جب اچانک وہ اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان یارم کو اچانک غصہ دلا گئے تھے۔ اس نے ایک زور سے ہاتھ کچن کے شیشے کے دروازے پر مارا تھا جو لمحے میں چکنا چور ہو گیا، اور پھر وہ اتنی زور سے چلایا تھا
کہ رو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی رخ یارم کاظمی، اس وقت یارم کاظمی کون سی اذیت سے گزر رہا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہارے گال پر یہ نشان مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے، تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ آج تمہاری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یارم کاظمی خود اپنی نظروں میں گر گیا ہے۔ یہ سوچ کر کہ کسی نے تم پر ہاتھ اٹھایا اور یارم کاظمی اس ہاتھ کو تم پر اٹھنے سے پہلے توڑ نہیں سکا، تم نہیں لگا سکتی میری اذیت کا اندازہ، تم نہیں سمجھ سکتی میری تکلیف۔ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آیا ہوں، پھر بھی مجھے سکون نہیں ہے اور نہ ہی مجھے سکون ملے گا، کیونکہ وہ ہاتھ تم پر اٹھا ہے اور وہ ہاتھ تم پر نقش چھوڑ گیا ہے۔ اس ہاتھ نے تمہیں چھوا ہے، میری روح کو چھوا ہے، یارم کاظمی کی دھڑکن کو چھوا ہے، اس کی آتی جاتی سانسوں کو چھوا ہے۔ مجھ سے دور جانے کے لیے کیا نا تم نے یہ سب کچھ، بہت شوق ہے تمہیں باہر جانے کا، تو اب سے تم باہر ہی رہو گی۔ یارم وہ اس کے آخری لفظوں پر پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ ایک جھٹکے میں اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے کر آیا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا روح کو سمجھ نہیں آیا تھا، جبکہ وہ دروازہ کھولتا ایک جھٹکے سے اسے باہر پھینک گیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں باہر جانے کا، تو اب تم باہر ہی رہو گے۔ بہت شوق ہے نا، تمہارا شوق پورا نہیں ہو جاتا، تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات کو گھر سے نکلنے کا انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو، اب باہر ہی رہو تم، وہ بے حد غصے سے کہتا، دروازہ اس کے منہ پر بند کرتا خود دوبارہ سے گیسٹ روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ روح دروازے پر مسلسل دستک دیتی دروازہ بجا رہی تھی۔ کہنے کو وہ بالکل گھر سے باہر نہیں تھی، بلکہ صرف اس نے دروازے سے باہر کیا تھا، مین گیٹ تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندر سے بند تھا، لیکن پھر بھی اسے خوف آ رہا تھا۔ روح زور زور سے دروازہ بجانے لگی، ڈر سے اس کا بدن کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں شدت آئی تھی۔ جب کافی دیر کے بعد خیام کو اوپر کمرے میں اس کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے نیچے آتے ہوئے دروازے کی طرف آئی تھی۔ خیام نے جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے روح کو دیکھا تھا۔ روح، تم باہر کیسے گئی؟ اور یارم بھائی اتنا چلا کیوں رہے تھے؟ باہر کیا ٹوٹا تھا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں باہر کمرے سے آئی تو تم دونوں شاید لڑ رہے تھے، میں واپس چلی گئی۔ مجھے لڑائی جھگڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟
وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تو روح ہاں میں سر ہلا کر فوراً گھر کے اندر داخل ہوتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ اس تھوڑی سی دیر میں اس نے موت کو اپنے آس پاس محسوس کیا تھا۔ کہنے کو صبح ہو چکی تھی، ابھی ابھی آسانی ہوئی تھی، تھوڑی دیر میں روشنی ہو جانی تھی، لیکن یہ اندھیرا جیسے اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ اب وہ یارم کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن یارم تو ناراض تھا، بلکہ ناراض نہیں تھا، وہ خود اذیت میں تھا، اور اس کی اذیت کا اندازہ شاید وہ کبھی نہیں لگا سکتی تھی۔ اسے بار بار اکائیاں ہو رہی تھی، جسم کے سارے ٹکڑے اس نے سارم سے ہی تھیلے میں ڈلوائے تھے، اور اب اس نے سارم کو فرش دھونے کے لیے کہا تھا۔ ہزر اسے پانی لا کر دے رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ٹراؤزر کے پونچے اوپر تک فولڈ کیے بالکل کسی کام والی بائی کی طرح تیز تیز فرش دھو رہا تھا۔ اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ تھوڑا سا فرش صاف ہوتا تو پاس پڑے گوشت کے ٹکڑوں سے دوبارہ سے خون پورے فرش کو گندا کر دیتا۔ اس نے آج تک بہت سارے مجرموں کی دھلائی کی تھی، لیکن کبھی اس پر ایسا وقت آئے گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا۔ وہ رات کو پولیس لے کر وہاں گیا ہی کیوں تھا، اور وہ خود ہی ایسی غلطیاں کر دیتا تھا جس کے بعد اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی اسے عقل نہیں آتی تھی۔ فرض کو نبھانے کے چکر میں وہ کتنی ہی دفعہ یارم کو دھوکہ دے چکا تھا، اور اس کا بار بار دیا گیا دھوکہ ہی اس کے راستے کی رکاوٹ تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ رات کی ہوئی غلطی اس کے لیے اس کی جان کا عذاب بن گئی تھی۔ ہو گیا صاف، اب یہ والی سائٹ خالی کرو۔ یہ ڈھیر کسی چیز میں ڈال کر سائڈ کرواؤ، تاکہ یہ والی جگہ دھو کر میں اپنے کام پر جاؤں۔ اس نے ہزر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے پانی لا کر دیتا بار بار آرام سے کرسی پر بیٹھ جاتا تھا۔ اب اس کے حکم پر اس نے اس گوشت کے ٹکڑوں والے ڈھیر کی طرف دیکھا تھا۔ ابے انسپکٹر پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یارم نے کہا ہے، اس کو ایک سائڈ پر کر دو، یعنی کہ اس کا خود یارم نے کوئی حل نکالنا ہے۔ ہاں تو پھر میں کیا کروں؟ جیسے ہی میں جگہ صاف کرتا ہوں خون پھر سے باہر نکل آتا ہے۔ کچھ تو حل نکالو نا اس کا۔ وہ ہزر کو دیکھتا مسکین سی شکل بنا کر بولا،
تو خضر نے اس پر ترس کھاتے ہوئے باہر جا کر کچھ بڑے بڑے ٹرے اٹھا کر اس کے حوالے کیے تھے، یہ لو، ان پر شفٹ کر کے ایک سائڈ کر دینا اس طرف، اور ہاں یاد رکھنا یارم کو اسمیل سے نفرت ہے، کسی طرح کی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ یہاں کافی گرمی نہیں ہو رہی شارف؟ چلو اوپر چلتے ہیں۔ وہ ٹرے اس کے حوالے کرتا شارف کو لے کر وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ یقیناً ان کا ارادہ اوپر اے سی والے کمرے میں جا کر بیٹھنے کا تھا، جبکہ سارم سے وہ یہ سارے کام کروا کر یقیناً رات والی اس کی غلطی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور وہ بہت پچھتا رہا تھا۔ آئندہ وہ کبھی یارم سے اس طرح کا پنگا لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، یارم کمرے سے نہ نکلا۔ ریام 3-4 دفعہ روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن روح نے اسے فی الحال روک دیا تھا۔ یارم کے غصے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یارم گھر پر موجود ہے، وہ ریام کو کیسے روک سکتی تھی اس کے پاس جانے سے؟ وہ بار بار اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں ناکام ہوتے ہوئے وہ ناراض ہو کر منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ رومی، میرا بچہ، یہ لو، اب چاکلیٹ کھاؤ۔ اس نے اس کی فیورٹ چاکلیٹ نکال کر اس کے حوالے کی تو وہ منہ پھیر گیا۔ اسے اب یارم کے پاس ہی جانا تھا۔ رومی نہیں کھا رہا تو میں کھا لیتی ہوں، مجھے چاکلیٹ بہت پسند ہے۔ وہ روح کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتے ہوئے کھولنے لگی تو اس نے گھور کر پہلے روح کو اور پھر خیام کو دیکھا تھا، جبکہ پھر منہ بنا کر دروازے پر آتا زور سے یارم کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اب کی دفعہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور دروازہ کھلا دیکھ کر وہ فوراً اندر گھس گیا تھا، جہاں یارم کو بیڈ پر الٹا لیٹے دیکھا۔ یارم کے جسم پر شرٹ نہیں تھی، اور وہ ہرگز اپنے بابا کی شیم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا، جبکہ اس کے اس طرح سے دروازہ بند کرنے پر خیام اپنی جگہ اچھلی تھی۔ دروازے کی آواز سن کر روح فوراً کچن سے جھانکتے ہوئے خیام کو دیکھنے لگی۔ جب اس نے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا، روح نے شکر کا سانس لیا تھا۔ کم سے کم یارم کے کمرے کا دروازہ تو کھلا تھا، لیکن اب اس کا کیا ہونے والا تھا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ ریام کمرے میں داخل ہوتا بنا اسے پکارے بیڈ پر آ کر اس کے اوپر لیٹ گیا تھا۔ یارم نے اپنی کمر پر اس کے بھیگے لبوں کا لمس محسوس کیا۔ اس کا نرم سا لمس اسے سکون دے گیا تھا۔ وہ اسے ایک جھٹکے میں پکڑ کر اپنے حصار میں لیتا اپنے نیچے قید کر گیا تھا۔
رویام کے بابا آپ سیڈ ہو؟ رویام کے بابا آپ سیڈ ہو؟ وہ ننھی ننھی آنکھیں کھولتا بند کرتا اس سے سوال کر گیا، جبکہ اس نے آہستہ سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تو رویام نے بے حد نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے سہلایا تھا۔ نو شیڈ شیڈ رویام آپ تو بہت شالا پیار کرے گا۔ نو سیڈ سیڈ رویام آپ کو بہت سارا پیار کرے گا۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر دوبارہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی اس پر بنا وزن ڈالے اپنا چہرہ اس کی ننھی ننھی باہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، رخ نے جھانک کر اندر دیکھا تھا۔ یارم نے سر نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ یارم کھانا بن گیا ہے، پلیز کچھ کھا لیں۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، دوبارہ سے رات ہونے کو آ گئی ہے، پلیز آپ کھانا کھا لیں۔ وہ بول رہی تھی جب اچانک یارم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں، وحشت زدہ نگاہیں اس کے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر گئی۔ یارم وہ اسے دیکھ کر بولی تھی کہ اس کی آنکھوں نے اسے پھر سے خاموش کر دیا۔ آج اس کی فلائٹ تھی 11 بجے کی، جسے یقیناً وہ مس کر چکی تھی، لیکن یارم نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کا گھورنے کا انداز ہی اتنا خطرناک تھا کہ رخ نگاہیں جھکا کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ بابا آپ ماما سے ناراض ہو؟ بابا آپ ماما سے ناراض ہو؟ رویام نے رخ کے باہر جاتے ہی سوال کیا تھا۔ میں اپنے رویام سے راضی ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کا گال چومتا سیدھا ہو کر لیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے پر بٹھا چکا تھا۔ یہ وہ واحد لمس تھا جس نے آج اسے سکون بخشا تھا۔ رویام سے تو کوئی ناراض نہیں ہو سکتا، رویام اتنا پالا تو ہے، رویام سے کوئی ناراض نہیں ہو سکتا، رویام اتنا پیارا جو ہے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پورے یقین سے بولا تھا، جس پر یارم نے ایگری کرتے ہوئے اس کو اپنے قریب کرتے اس کے دونوں گالوں کو شدت سے چوما تھا۔ ایام زور سے کسی کرتی ہے، ایام زور سے کسی کرتی ہے، اس نے شکایت لگائی تھی۔ تو کیا کرتا ہے؟ یارم نے پوچھا۔ میں ایسے ایسے صاف کرتا ہوں، میں ایسے ایسے صاف کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں گال رگڑ کر اسے دکھائے تھے، جس پر یارم کھل کر ہنسا تھا۔ بہت اچھا کرتا ہے، وہ پھر سے اس کے گال چومتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کبھی یارم کے لمس کو نہیں مٹاتا تھا اور نہ ہی روح کے۔ وہ باقی کسی کے کس کو وہ رہنے نہیں دیتا تھا، بلکہ اتار کر پھینک دیتا تھا، اور یارم کو اس کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ جو یقیناً آپ کو
پسند آئی ہوگی۔ ویسے ایک بات ہے، اگر یہ والا سین یارم کے ساتھ رویام کی جگہ اس کی بیٹی کا ہوتا تو آئی تھنک زیادہ پیارا لگتا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، یارم کا بیٹا ہے اور وہ بھی بہت پیارا ہے، کیونکہ اس سے کوئی ناراض نہیں ہو سکتا۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ، آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا، میں نے اسٹارٹنگ میں نہیں لکھا کیونکہ میں نے دونوں ایپیسوڈ کو کمبائن کر کے اس کو کرنا ہے، دوسرے چینل پہ انشاءاللہ اپلوڈ کرنا ہے جب میرا چینل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو باقی یہ کہ اگر تو آپ نے 2000 لائکس اس والے پارٹ پر پورے کر دیے آج شام تک، تو میں انشاءاللہ شام کو ایک اور پارٹ میں پوسٹ کر دوں گی۔ اور سبسکرائبر بھی کرو یار، 3000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ جلدی سے پورا کرو تاکہ میں شام کو ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آ سکوں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈائری کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔